اب بارشیں نارمل نہیں ہیں، اب بارشیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ ایک ایسا طوفان باد و باران لے کر آئیں گی کہ اس سے بہت زیادہ تباہی پھیلے گی۔ نارمل سائز کی ژالہ باری نہیں ہوگی، اب بڑے سائز کے اولے گریں گے۔ اب لائٹننگ ایونٹ، زمین پر بجلی گرنے کے واقعات اکا دکا نہیں ہوں گے، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ اب بادل جو ہیں وہ نارملی اپنے پانی زمین پہ شاور نہیں کریں گے، وہ پھٹ جائے گا بادل اچانک سے۔ ہمارے ہاں سیلاب اور یہ شدت آئی ہے، اس میں کچھ چیزیں نہیں رونما ہوتی تھیں پچھلے سالوں میں، لیکن اب ہو رہی ہیں۔ باپو سر ٹاپ والا میں نے بتایا، اور ہم نے اس کے اوپر آنسو بہائے، سیالکوٹ والی فیملی تھی، لودھرا والی فیملی تھی، یہ وہ۔ ہم کیا کریں ان دنوں میں؟ باہر نہ نکلیں، اس طرف نہ جائیں، اس ایریے کی طرف نہ جائیں، پتہ کیسے چلے گا کہ کہاں پہ کیا ہونا ہے؟ جب انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا تھا اس سے لے کے اب تک اس زمین کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے۔ مسلسل گلوبل وارمنگ رہنے کے نتیجے میں پوری دنیا کے جو موسمی جو ویدر پیٹرنز ہیں نا وہ سارے الٹ پلٹ ہو گئے۔ یورپ جو ہے وہ سب سے تیزی سے گرم ہونے والا دنیا کا خطہ ہے، آرکٹک ریجن جو جہاں سعودی عرب میں صحراؤں میں پہلے کبھی بارش نہیں ہوتی تھی، وہاں برف باری ہو رہی ہے۔ تو سائنسدانوں کی پریڈکشن اور ان کی پیشین گوئی تھی کہ 2025 کے بعد یہ جو دنیا کی فلائٹ ہے اس کا ایک رف پیریڈ اس فلائٹ کا سٹارٹ ہو جائے گا، اور یہ جھٹکے جو ہے جہاز کو زیادہ 2025 کے بعد تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو 25 میں دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت دنیا کی یہ جو گرین ہاؤس گیس سب سے زیادہ ڈیمیج کون کر رہا ہے؟ پاکستان ایک کلائمیٹ سینسٹیو کنٹری ہے، ہم دنیا کی چھت کے نیچے کے ایک ملک ہیں، ہم کوئی تقریباً دنیا سے 100 سال پیچھے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اس نئی حقیقتوں کے مطابق ڈھالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فاروق بڑا شو میں میرے مہمان ہیں ڈاکٹر شفیق احمد کمبو صاحب، میرے ٹیچر بھی ہیں، اور سچی بات یہ کہ ان سے پڑھ کے مجھے بہت مزہ آیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ان سے پڑھ کے ہمیں یہ لگا کہ بھائی ہمیں بھی پڑھانے کی طرف آنا چاہیے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ جرمنی گئے، یہاں پہ جامعہ پنجاب میں پڑھاتے تھے، یہاں سے پھر آپ جرمنی گئے، وہاں سے پی ایچ ڈی کی، انوائرمنٹ کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں، اور پوری دنیا میں ان کی جو بات یہ کرتے ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے وہ سنی جاتی ہے، وہ چھپتی ہے، اور اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں یہ اتنی تیزی سے تبدیلیاں کیسے آ رہی ہیں؟ یعنی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سیلاب میں لوگ بہتے جا رہے ہیں، اور تھوڑی سردی آتی ہے تو دیکھتا ہے اسموگ جو ہے وہ ہماری پوری فضا کو کور کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ اللہ کا عذاب ہے یا کیا ہے؟ یہ ساری باتیں آج کے پوڈ کاسٹ میں کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے۔ تھینک یو جی۔ ڈاکٹر صاحب یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، جو میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ابھی ہم جاتے ہیں تو کبھی خبر آتی ہے ناران میں کچھ ہو گیا، باپو سر ٹاپ کے آگے کچھ ہو گیا، لوگ بہہ گئے، سیلاب دیکھ رہے ہیں ہم، اور پھر جب ونٹر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ اسموک کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں مسئلہ کر رہی ہیں، سانس لینے میں مسئلہ ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ فاروق سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اتنے زبردست اپنے ٹاک شو میں مجھے انوائٹ کیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ دو مختلف فنامینن ہیں، انوائرمنٹل فنامینن، ماحولیاتی جو ہیں، یہ دو مختلف واقعات ہیں جو سردیوں میں کسی اور شکل میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، گرمیوں میں کسی اور شکل میں ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں اس وقت جتنے واقعات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں یہ کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جبکہ سردیوں میں جو ہمارے پاس ایک ایونٹ ہوتا ہے یہاں پہ اسموگ کا، وہ ماحولیاتی آلودگی سے جڑا ہوا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی آلودگی، چلیں یہ میرے جیسے بندے کے لیے بھی سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہو گیا۔ ایگزیکٹلی ہم کنفیوز کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کنکریٹ نہیں ہو سکتی۔ تو ماحولیاتی تبدیلی جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسانی، اچھا یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ ہوتے انسانی ایکشنز کے نتیجے میں ہیں، یعنی ہم اپنا کیے ہی کاٹ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ماحولیاتی تبدیلی جو ہے اس کی وجہ گرین ہاؤس گیسز، بعض ایسی گیسز جو کہ انسان اپنے ایکشنز کے نتیجے میں خارج کرتے ہیں، اس کا فضا میں بہت زیادہ خارج کیا جانا ہے۔ اور پچھلے 150 سے 200 سالوں میں انسانوں نے جب سے دنیا کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے تو انسانوں نے بڑے پیمانے پہ یہ گرین ہاؤس گیسز کا اخراج کیا ہے۔ یہ گرین ہاؤس گیسز کون سی ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، میتھین ہے، نائٹرس آکسائڈ ہے، واٹر ویپرز ہیں، اور کلورو فلورینیٹڈ گیسز ہیں جو کہ انسان مختلف سورسز سے خارج کرتا ہے۔ یہ آگے چل کے ویسے ہم پوچھیں گے بھی کہ اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا اب یہ جو گیسز ہیں ان کو ہم گرین ہاؤس گیسز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حرارت کو اپنے اندر قید کر لیتی ہیں، جو کہ سورج سے ہماری طرف حرارت آ رہی ہے الٹرا وائلٹ ریز کی شکل میں، اس کو قید کر لیتی ہیں، اور قید کرنے کے بعد زمین کے درجہ حرارت کو بڑھاتی رہتی ہیں، اور یہ بڑھا رہی تھیں پچھلے 150 سے 200 سالوں میں۔
جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یہاں پہ گلوبل وارمنگ ہو گئی، عالمی حدت میں اضافہ ہو گیا، جی ٹھیک یہ ہے. سیارہ جو ہے یہ گرم، اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ نارمل سے بڑھنا شروع ہو گیا. اس وقت یعنی جب انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا تھا اس سے لے کے اب تک اس زمین کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے. اور سائنسدان اس کوشش میں ہیں کہ اس صدی کے آخر تک ہم اس ٹیمپریچر کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ جو ایوریج ہے اس سے ہم اس کو کم کر سکیں، اس کو روک سکیں. اسی لیے پوری دنیا کے اندر یہ جتنی ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ ہم فاسل فیول جہاں سے یہ گرین ہاؤس گیسز، سب سے زیادہ بڑی جو گرین ہاؤس گیس ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، اس کو ہم روک سکیں، اس کا استعمال کم کر سکیں. ہم دنیا کے اندر ڈیفارسٹیشن جو ہے اس کو ہم کم کر سکیں، درختوں کا جو کٹاؤ ہے اس کو روک سکیں. زراعت جو ہے اس کو ہم ذرا کلائمیٹ فرینڈلی کر لیں تاکہ زراعت کے شعبے میں سے بہت ساری گرین ہاؤس گیسز آتی ہیں جو فصلوں پہ ہم چھڑکتے ہیں نا آرٹیفیشیل فرٹیلائزرز، تو اس کے نتیجے میں جو کھادیں مصنوعی پھینکتے ہیں وہاں سے یہ گرین ہاؤس گیسز آتی ہیں. تو انسان اس کوشش میں ہے کہ ہم اس کو روک سکیں. مین مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کا درجہ حرارت بڑھ گیا اور یہ بڑا ہے ہماری حرکتوں کی وجہ سے، گرین ہاؤس گیسز جو ہم نے خارج کی، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پہ دنیا تو بہت تیزی سے سوچ رہی ہے کہ بھائی اب یہ مسئلہ ہے، یہ تو آنے والی نسلوں کو بھی بہت خراب کرے گا. تو اب اس کو کیسے ہم نے ریزالو کرنا ہے. ہمارے ہاں جس طرح ابھی یہ سیلاب اور یہ شدت آئی ہے، اس میں کچھ چیزیں نہیں رونما ہوتی تھیں پچھلے سالوں میں لیکن اب ہو رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب کبھی ہم بابو سر ٹاپ والا میں نے بتایا، ابھی جو لودھرا کی فیملی تھی، یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہوئے اور ہم نے اس کے اوپر آنسو بہائے. سیالکوٹ والی فیملی تھی، لودھرا والی فیملی تھی، یہ وہ. ہم کیا کریں؟ یعنی ہم کیا ان دنوں میں باہر نہ نکلیں، اس طرف نہ جائیں، اس ایریے کی طرف نہ جائیں؟ پتہ کیسے چلے گا کہ کہاں پہ کیا ہونا ہے؟ پھر ہم نے نئی ٹرمز بھی دیکھی، کلاؤڈ برسٹ. ٹھیک ہے، یہ کیا بلا ہے؟ تو میں تو آج سچی بات تو یہ کہ میں اپنے لیے یہ آج پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہوا کیا ہمارے ساتھ. دیکھیں، چونکہ یہ میں نے بولا ہے کہ ایوریج ٹیمپریچر 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے، تو اب مسلسل گلوبل وارمنگ رہنے کے نتیجے میں اس پوری دنیا کے جو موسمی جو ویدر پیٹرنز ہیں نا وہ سارے الٹ پلٹ ہو گئے ہیں، ان میں کی ترتیب الٹ گئی ہے. جو ہم سوچتے تھے کہ فلاں مہینے میں سردی آئے گی، فلاں میں گرمی آئے گی، وہ آگے پیچھے ہو گیا کام سارا، وہ بھی آگے پیچھے ہو گیا. جہاں پہلے برف باری ہوتی تھی اب وہاں پہ یورپ جو ہے وہ سب سے تیزی سے گرم ہونے والا دنیا کا خطہ ہے، آرکٹک ریجن جو ہے. جہاں سعودی عرب میں صحراؤں میں پہلے کبھی بارش نہیں ہوتی تھی وہاں برف باری ہو رہی ہے. تو یہ جو بے ترتیبی جو ماحولیات کے اندر ہوئی ہے اسی کا نام ماحولیاتی تبدیلی ہے. اور سائنسدانوں کا یہ کہنا یہ تھا کہ چونکہ انسان گرین ہاؤس گیسز کی اپنی ایمیشنز کو کم نہیں کر رہا ہے اس اخراج کو، لہٰذا وہ وقت قریب ہے جب یہ موسموں کے اندر جو تبدیلی ہے یہ بہت تیز ہو جائے گی اور موسموں کی اس تبدیلی کے نتیجے میں جو ایونٹس جنم لیں گے اس کے اندر شدت آ جائے گی. یعنی اب بارشیں نارمل نہیں ہوں گی، اب بارشیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ ایک ایسا طوفان باد و باران لے کر آئیں گی کہ اس سے بہت زیادہ تباہی پھیلے گی. اب جو ہے آپ کو نارمل سائز کی ژالہ باری نہیں ہوگی، اب بڑے سائز کے اولے گریں گے. اب لائٹننگ ایونٹ، زمین پر بجلی گرنے کے واقعات اکا دکا نہیں ہوں گے، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے. اب بادل جو ہیں وہ نارملی اپنے پانی زمین پہ شاور نہیں کریں گے، وہ پھٹ جائے گا بادل اچانک سے، اور اس کے نتیجے میں اچانک پانی اتنا زمین پہ گرے گا کہ وہ ندی نالوں میں جو بھی چیز رستے میں آئے گی اس کو بہا کے اپنے ساتھ لے جائے گا. تو سائنسدانوں کی پریڈکشن اور ان کی پیشین گوئی تھی کہ 2025 کے بعد یہ جو دنیا کی فلائٹ ہے یہ اس کا ایک رف پیریڈ اس فلائٹ کا سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ جھٹکے جو ہے جہاز کو زیادہ 2025 کے بعد. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال 25 میں دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. تو آنے والے سالوں میں چونکہ انسان اپنی گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا آنے والے سالوں میں ان واقعات کی شدت میں اور ان کی جو غیر یقینی پن ہے، غیر یقینی پن سے کیا مراد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے سورج ہوتا ہے اور اچانک کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور وہ علاقے میں نقشہ ہی سارا تبدیل ہو جاتا ہے. غیر یقینی پن میں بھی اضافہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ان واقعات کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ کلائمیٹ چینج سے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب جو کلائمیٹ چینج ہے تو یہ اس میں تو پوری دنیا کا حصہ نا، انسان کا حصہ نا. ایسے ہی ہے. پاکستان اس سے کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے اور پاکستان اس میں کتنا حصہ ڈال رہا ہے؟ یہ بتائیے. اچھی زبردست، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ تو بہت کم خارج کرتا ہے کیونکہ پاکستان کوئی انڈسٹریل کنٹری نہیں ہے. زیادہ تر گرین ہاؤس گیس سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو کہ آتی ہے انڈسٹریل سیکٹر سے. تو ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، اس لیے ہم لیس دین 1% آف دا ٹوٹل گرین ہاؤس گیسز جو کہ دنیا میں خارج ہوتی ہیں اس میں سے 1% تک ہی یا اس سے تھوڑا سا کم ہی خارج کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان اس
کے نتیجے میں گرین ہاؤس گیسز جو کہ زیادہ تر اس وقت خارج کر رہا ہے چائنا، امریکہ، انڈیا، یورپین یونین یا عرب ممالک، جہاں پہ بڑی انڈسٹریز انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں، جہاں پہ بہت زیادہ تیل اور گیس اس کا جو ہے زمین سے نکالنے کا عمل ہے، تو ان ملکوں سے ہو رہا ہے. بٹ انفارچونیٹلی اس کے نتیجے میں جو جنم لے رہی ہے ماحولیاتی تبدیلی، اس کے نتیجے میں ہونے والے جو سانحات ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستان کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں. یعنی حصہ ہمارا سب سے کم 1% سے بھی تقریباً کم، جی، اور نقصانات ہمارے سب سے زیادہ. سب سے زیادہ دنیا میں نمبر 1 کنٹری ہے پاکستان جو ماحولیاتی تبدیلی سے رونما ہونے والے واقعات کی وجہ سے متاثرہ ملک پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہے. اس سال جرمن واچ نے جو رینکنگ نکالتا ہے اس کی ہر سال، تو اس نے پہلے پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز میں تھا جو ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں، اب پاکستان اس سال سے نمبر 1 کنٹری ہے. تو کمبو صاحب یہ کیا ناانصافی کہ یعنی ہم وہ کریں بھی نہ اور بھگتے بھی، تو اس پہ دنیا کے سامنے اپنا اپنا مقدمہ کیسے رکھا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ پاکستان تو خیر پاکستان اور اسی ہمارے جیسے ہی اور ممالک جو لو ایمیٹنگ کنٹریز ہیں، جو کم گرین ہاؤس گیسز خارج کرتے ہیں، ہمارا بڑا پرانا مقدمہ ہے کہ چونکہ ہمارا اس میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ ہم اس کے نتیجے میں جو رونما ہونے والے واقعات ہیں اس کو سب سے زیادہ فیس کرتے ہیں. لہٰذا وہ ممالک جو کہ اس کا اخراج کرتے ہیں وہ ہمیں اس کے لیے فنڈ کریں، وہ اس کے لیے ہمیں ایک پینشن فنڈ ٹائپ بنا کے، اس کا نام لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے، وہاں پہ سالانہ پیسے ڈالیں. جس ملک میں کوئی تباہی آتی ہے وہ اس فنڈ میں سے پیسہ لے کے اور وہ اپنی اس تباہی کو جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر سکے. جس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 2022 میں سیلاب آیا، یہاں پہ 3 کروڑ لوگ سڑکوں پہ آ گئے، $30 ارب جو ہے ہمارا نقصان ہوا، ٹھیک ہے، جس میں اس سیلاب کے آنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، ہم تو 1% سے کم گرین ہاؤس گیسز خارج کر رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی وہ $30 ارب اب وہ چونکہ وہ فنڈ نہیں بننے دے رہے وہ امیر ملک، لہٰذا وہ $30 ارب جو ہے وہ ہمیں اپنے عوام پہ مہنگائی اور پیٹرول بم پھینک کے ان کی جیبوں سے نکالنا پڑا، حالانکہ قصور ہمارا کوئی نہیں تھا اس سارے کے اندر. تو یہ مقدمہ تو میرے خیال بلاول بھٹو صاحب نے اٹھایا بھی. جی بالکل، بلاول بھٹو نے اور شیری رحمان نے 2022 کی جو COP تھی اس میں بڑے بہترین انداز میں چلایا، اور انہوں نے وہاں پہ جا کے ہمارا یہ کیس اس طرح سے پریزنٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کوئی خیرات مانگنے نہیں آئے، ہم انصاف مانگنے آئے ہیں، ہمیں چیریٹی نہیں چاہیے، ہمیں جسٹس چاہیے. تو اپنے پاکستان اور ہم جیسے اور ممالک، فلپائن ہے، تھائی لینڈ ہے، کینیا ہے، ہم جیسے جو سملرلی سچویٹڈ کنٹریز ہیں جو اتنے کلائمیٹ ریزیلینٹ بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں، ہمارا پرانا مقدمہ ہے کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بنایا جائے اور اس کے ذریعے سے ہماری جو یہ ہے ریپریشنز، ہمارے نقصانات جو ہیں یہ پورے کر دیے جائیں. تو اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ جو امیر ملک ہیں جن کا اس میں حصہ ہے وہ یہ فنڈ بننے نہیں دے رہے؟ نہیں بننے دیتے، وہ ہر دفعہ کوئی ایسی سازش کرتے ہیں. یعنی اب 2022 سے انہوں نے اس وقت چونکہ پاکستان میں سیلاب آیا ہوا تھا، یہاں پہ پوری دنیا سے انتونیو گوتیرس آئے، اس کے بعد یہاں پہ اینجلینا جولی آئی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے تباہی دیکھی، انہوں نے ٹویٹس کیے پوری دنیا کو، انہوں نے ایک مہم، پھر بلاول نے بہت اچھی سفارتکاری کی، شیری رحمان نے کی، ہمارے ڈپلومیٹس گئے، تو پریشر آیا. اکتوبر میں یہ واقعہ ہوا تھا، سپتمبر اکتوبر میں یہ سیلاب آئے تھے، اور نومبر میں وہ COP ہو گئی، تو پریشر آیا ہوا تھا. تو وہاں پہ امیر ملکوں نے وقتی طور پہ تو کہا کہ جی ٹھیک ہے 2023-24 میں ہم اس میں سالانہ $100 ارب جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیں گے، جو ہماری پرانی ڈیمانڈ تھی. لیکن جیسے ہی وہ پریشر تھوڑا سا کم ہوا بعد میں آنے والے سالوں، انہوں نے نئے بہانے بنانا شروع کر دیے ہیں کہ جی دیکھیں ہم ملک جو ہیں، ہم اپنے عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے تو آپ کو $100 ارب نہیں دے سکتے. یہ جو کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں ہونے والی تباہیاں ہیں اس میں حصے دار حکومتیں نہیں ہیں بلکہ ہماری بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ایگزن ہے، موبل ہے، ارامکو ہے. میں آ رہا ہے پیسہ تو ان کے ملک میں آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ پیسہ ہمارے عوام کے ٹیکسوں کا بھی اس میں شامل ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں دے سکتے، آپ ان کمپنیوں کے پاس جائیں. یعنی اصل نہ دینے کے بہانے کہ بھائی ان سے خود لے لیں. تو اس کے نتیجے میں اب کچھ انہوں نے دینا تو شروع کیا ہے، لیکن وہ اگین وہ کوئی امداد یا کوئی حق نہیں ہے ہمارا، وہ ہمیں قرضے کی شکل میں کلائمیٹ فائنانسنگ جو ہے انہوں نے اب سٹارٹ کی ہے. یعنی یہ واپس جائے گا پیسہ بالکل واپس جائے گا. تو یعنی یہ اس پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اس سے بہتر کچھ ہونا چاہیے تھا یا کیا مؤثر آواز ہونی چاہیے تھی؟ فرق میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں جو یوتھ ہے اس کی پاور کو استعمال نہیں کر سکی. میرے ذاتی خیال کے مطابق یہاں پہ کلائمیٹ ایکٹیویزم ان یوتھ یونیورسٹیوں میں ہم جنریٹ کرتے، وہ ایمبیسیز کے باہر، وہ کونسل خانوں کے باہر جا کے احتجاج کر کے اپنا احتجاج نوٹ کراتے، کلائمیٹ جسٹس چیزیں کرتے ایگزیکٹلی. کوئی پٹیشنز انٹرنیشنل ٹرینڈز بنتے، کچھ پٹیشنز ہم سائن کرتے. دیکھیں ان کے ملکوں میں یہ جو ایکٹیویزم امنگ یوتھ وہ ٹاپ پہ ہے. ان کے ملکوں کی یوتھ کہتی ہے کہ تم جو ہمارے حکمران ہو، تم تو اپنی زندگیاں گزار گئے ہو، ہماری آنے والے وقت ہمارا ہے، لیکن تم نے یہ سارا ان لیویبل کر دیا ہے کیونکہ تم لوگ گرین ہاؤس گیسز کے ایمیشنز کو کم نہیں کر رہے. امریکہ کے اندر کلائمیٹ
کلائمیٹ جو اس کی موومنٹ ہے ایکٹیویزم کی یوتھ کے ہاتھوں میں، وہ تو مونالیزا کی پینٹنگ کے اوپر کافی پھینک دیتے ہیں، مطلب اپنا احتجاج نوٹ کرانے کے لیے، سیاستدانوں کی گاڑیوں کے اوپر سیاہیاں پھینک رہے ہیں کہ یہ ان کو احتجاج نوٹ کرا رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی میں اس ٹائپ کا ایکٹیویزم تو نہیں چاہوں گا پاکستان. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی یوتھ کو تو ابھی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں ایگزیکٹلی ہو سکتا ہے وہ کہیں یار یہ اچھا انوائرمنٹ کی بات، اچھا میرا گھر تو ٹھیک ہے، میں تو اپنی گاڑی پہ جاتا ہوں واپس آ جاتا ہوں، میں تو کافی پی لیتا ہوں، اوکے اٹس اوکے. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں ہماری یوتھ کو اگر ہمارے پالیسی میکر یوز کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ریئلائز کرا دیتے کہ ان کی یوتھ بہت کنسرنڈ ہے، لہٰذا ہمیں ان کو قرضے نہیں دینے، ہم نے ان کو حق دینا ہے، ان کا ڈیمیج جو ہم نے کیا ہے وہ ان کو دینا ہے. ایگزیکٹلی. تو ابھی یعنی وہ ہمیں فنڈنگ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ پیسے ہمیں واپس بھی دے دینا. یہ پیسے واپس دے دیں، بالکل ہم نے ان کو. یہ ایسی ہے جیسے میں آپ کی گاڑی روز توڑ دوں جی اور میں آپ کو کہوں یہ قرضہ دے رہا ہوں میں آپ اس سے گاڑی ٹھیک کروا لینا اور بعد میں مجھے پیسے واپس کر دینا. ایگزیکٹلی یہی ماڈل ہے اس وقت کلائمیٹ فائنینسنگ کا. اس وقت دنیا کی یہ جو گرین گیسز ہیں، گرین ہاؤس گیسز، یہ سب سے زیادہ کون ڈیمیج کون کر رہا ہے؟ سب سے زیادہ کون سا ملک ہے؟ آپ نے امریکہ چائنا بتایا، لیکن میں نمبر 1 پہ کون ہے؟ دیکھیں ہسٹوریکلی دیکھا جائے نا تو جب 150-200 سال پہلے جن ملکوں نے بہت زیادہ گرین ہاؤس گیسز انیشلی جو ہیں وہ خارج کی ہیں وہ تو امریکہ اور یورپین یونین تھی. لیکن اب پچھلے کوئی تقریباً 30-40 سالوں سے چائنا نے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس نے اپنے 70 لاکھ لوگوں کو غربت سے نکالا، تو چائنا میں انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے. تو اس وقت ٹاپ ایمیٹر جو ہے دنیا کے اندر وہ چائنا ہے. ہسٹوریکلی امریکہ ہے، لیکن پچھلے 30-40 سالوں سے جو 24% گرین ہاؤس گیسز تقریباً وہ چائنا خارج کر رہا ہے. دوسرے نمبر پہ امریکہ ہے، تیسرے نمبر پہ انڈیا ہے، چوتھے نمبر پہ یورپین یونین ہے، 5ویں نمبر پہ رشیا ہے، اور پاکستان کہیں جا کے 30ویں 35ویں نمبر پہ. یعنی ہمارا 1% سے کم ہم خارج کر رہے ہیں. تو یورپ نے آہستہ آہستہ اس میں سے اپنا حصہ کم کرتے گئے ہیں. یورپ واحد انہوں نے اسٹیپ لیے ہیں. انہوں نے اسٹیپ لیے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اب چونکہ 2015 میں ایک بڑی اہم کانفرنس ہوئی COP. دیکھیں پچھلی صدی میں جنگیں ہوتی تھیں تو ہم نے اقوام متحدہ بنایا. یہ صدی جو ہے یہ کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ ایونٹس کی ہے، لہٰذا ہم نے ایک نیا فورم پوری دنیا نے بنا لیا ہے جس کو کانفرنس آف پارٹیز کہتے ہیں، جس کا ہر سال نومبر میں اجلاس ہوتا ہے. پوری دنیا کے سربراہ COP سالانہ اس میں سارے ممبران. تو COP 2015 میں ایک بڑی بینچ مارک پیرس میں ہوئی تھی جس کو ہم پیرس معاہدہ کہتے ہیں. اس میں تمام ملکوں نے وعدے کیے کہ آنے والے سالوں میں اپنے یہاں گرین ہاؤس گیسز کو کتنا کم کروں گا. تو اس میں جو وعدے پورے کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا اب تک یورپین یونین نے. ٹرمپ صاحب کی حکومت تھی، وہ تو آؤٹ رائٹلی پہلے بھی نکل گئے اور اب دوبارہ سے نکل گئے ہیں اس سارے معاہدے کے اندر سے. یعنی امریکہ جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ خلاف ورزیاں کلائمیٹ چینج کے حوالے، گرین ہاؤس گیسز کے ایمیشنز کے حوالے سے امریکہ کر رہا ہے. اس کو کسی حد تک کمپلائنٹ ہے تو وہ یورپین یونین ہے، یا کسی حد تک عرب ممالک نے بھی اب کچھ اسٹیپس لیے ہیں کہ وہ ٹرانزیشن کی طرف جا رہے ہیں، وہ ماحول دوست انرجیز کی طرف جا رہے ہیں. وہ اپنے ہاں جو ان کا اپنا انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم فاسل فیولز کی جو ایکسکریشن ہے اس کو ہم کم کر سکیں اور ہم زیادہ ایکسٹریکشن کو، اور ہم اس کی جگہ پہ ماحول دوست انرجیز کی طرف زیادہ لے کر آ سکیں. اب عام زندگی میں ہم سب سے زیادہ، چلے ابھی ہم نے یہ تو بتا دیا، ہمارا مقدمہ تو یہ ہو گیا کہ ماحولیاتی تبدیلی میں ہمارا سب سے کم کردار ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ بھی انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے. اگر انڈسٹری ہوتی تو ہمارا کردار بھی ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہے. یعنی یہ ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی پلان کر کے اپنا سب سے کم حصہ ڈالا ہے. یہ تو اللہ والوں جسے کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ. اچھا ایک بات تو یہ کہ سب سے پہلے جو آج کل یہ ہم خبریں جب سنتے ہیں کہ یہ فیملی بہہ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا عذاب ہے. تو میں تو اسے اب جو آپ سے سمجھ پایا ہوں یہ تو ساری سائنس ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. دیکھیں جب انسان نے اپنی ذمہ داری جو ہے نا اس سے پہلو تہی کرنی ہوتی ہے کسی بھی اس میں، تو ہم پھر ہمارے لیے بڑا آسان سا کام ہے، ہم قدرت پہ ڈال دیتے ہیں، اللہ کے عذاب پہ ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو ہو کے رہنا تھا، ہم کیا کرتے ہیں. یعنی اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو یہ فیملیز ہیں یہ کوئی قصوروار نہیں ہے. بالکل پوچھ کے وہ شاید چیک کر کے گئے ہوں گے موسم وغیرہ چیزیں، لیکن آگے ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں تو نہیں ہوتی. وہی میں کہہ رہا ہوں، اللہ کا عذاب جو ہے نا وہ ان پہ کیوں نہیں گرتا، بنو اسرائیل پہ کیوں نہیں گرتا. اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا کی، اب ہم کہتے ہیں نا ہم یہاں بڑی فحاشی پروان چڑھ گئی ہے، تو یورپ کے اندر جتنی فحاشی ہے ان پہ کیوں نہیں جا کے گرتا. کہتے ہیں یہاں بدعنوانی بہت زیادہ ہے، ہم سے زیادہ بدعنوان ملک افریقہ میں ہیں، وہاں پہ کیوں نہیں جاتی. تو بنیادی طور پہ ایسے نہیں ہیں. پاکستان میں کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ ایونٹس زیادہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان ایک کلائمیٹ سینسٹیو کنٹری ہے. ہم دنیا کی چھت کے
نیچے کے ایک ملک ہیں، یعنی ہمارے اوپر اتنے بڑے دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ برف کے جو ذخائر ہیں گلیشیئرس وہ ہماری چھت کے اوپر ہیں۔ اب کیا ہے، جب وہ کلائمیٹ چینج ہوا ہے، گرمی بڑھی ہے، گلوبل وارمنگ، تو وہ تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ وہ پگھلتے ہیں تو ان کے نتیجے میں سیلاب آ جاتے ہیں دریاؤں کے اندر، ندی نالوں کے اندر، اور اس کے نتیجے میں ہمارا تو ہماری لوکیشن ایسی ہے کہ وہ ہم اسے فیس کر رہے ہیں، ہم کلائمیٹ سینسٹیو ریجن کے اندر ہیں۔ پھر ایک تو یہ ریزن ہے کہ کیوں یہاں زیادہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ ہم نے کچھ یہاں پہ اپنے ماحول کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی بہت زیادہ کی ہے۔ ہم نے پہاڑ بالکل گنجے کر دیے ہیں، درخت کاٹ کاٹ کے ڈیفارسٹیشن 3% سے زیادہ پاکستان کا آج تک اس سے زیادہ جو گرین کور ہے ہو ہی نہیں سکا، کیونکہ غربت ہے، لہٰذا لوگ ایندھن کے لیے لکڑیاں کاٹتے ہیں، تو ہم نے بالکل پہاڑ گنجے کر دیے ہیں، لہٰذا لینڈ سلائڈنگ کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہیومن ایکشن آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جب پانی وہ رکتا ہی نہیں ہے، وہ پہاڑ کے اوپر سے فوری طور پہ ندی نالوں اور جابوں کے اندر جا کے اور آگے زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تیسری جو ایک اور ہم نے انسانوں نے ایکشن کیا ہے، ایک تو یہ ہم نے کیا کہ یہ جو انڈس واٹر بیسن ٹریٹی ہے، دریاؤں کے جو قدرتی بہاؤ کے رستے تھے وہ 3 دریا تو ہم نے ادھر دے دیے، وہ انہوں نے پیچھے روک لیا پانی، جو 3 ہمارے پاس ہیں، اب ہم نے 25 کروڑ آبادی ہے، اس کو بجلی دینی ہے، اس کے لیے پانی ذخیرہ کرنا ہے، اب ڈیم پہ ڈیم بنا رہے ہیں، پھر قدرتی بہاؤ کے رستے ہم روک رہے ہیں۔ تو فطرت کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ ہے، اس کے نتیجے میں بھی ہمارے ہاں جو کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ ایونٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں بھی اسلام آباد میں واقع ہوا کہ ڈی ایچ اے کا ہی واقعہ کہ وہاں پہ دیکھا گیا، یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رہائشی سوسائٹی میں یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، وہ اگین وہی میں کہہ رہا ہوں نا، انسان کو اپنے اس پہ غور کرنا چاہیے، اللہ کا عذاب اور قدرت کو چھوڑیں۔ اب جب فطرت قدرت کے ساتھ کھیلیں گے، قدرت نے ایک پانی کے بہاؤ کو نیچرل راستہ دیا ہوا ہے، راستہ دیا، آپ نے راستے میں سوسائٹی بنائی ہے، سوسائٹی بنا دی ہے۔ اور پھر اچھا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عقل دے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ جب بھی کوئی آفت آئے تو رک جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ایک طوفانی بارش ہو رہی ہے، جب کہیں پہ اتنے بڑے بڑے سائز کے اولے پڑ رہے ہیں، ہم اسی وقت سڑکوں پہ بھاگ پڑتے ہیں، تو تھوڑا سا وقت کر لیں اس کے تھمنے کا۔ اگر کہیں سے پانی بہت شدت سے آ رہا ہے تو ہمیں یہ اصل میں جو ہے نا، میرے خیال میں آج کے اس پوڈ کاسٹ کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم نے بطور قوم یہ ریئلائز کرنا ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں۔ 2025 کے بعد ان واقعات کی شدت میں، ان کی تعداد میں، غیر یقینی پن میں بھی اضافہ ہونا ہے۔ اور تیسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسے ریجن میں ہے جہاں پہ ولنریبلٹی، عدم تحفظ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں بہت زیادہ ہے، لہذا اور یہ نئے نارمل ہیں، اب ہمیں ان کے ساتھ جینا ہے، ان کے ساتھ جینا سیکھنا ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسا ایونٹ ہو رہا ہے جو شدت اختیار کر رہا ہے تو رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ یہ نئی چیز ہے، نیو نارمل ہے، نیو نارمل ہے، تو اس کو یہ وہ عام بارش نہیں ہے۔ سر مجھے شوگر ہو جائے نا، میں پھر فوراً میٹھا بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں واک کرنا بھی شروع کر دیتا ہوں، میں اپنی زندگی کا اس نئے نارمل کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہوں۔ تو نیو نارمل یہ ہے کہ اب ان واقعات کی تعداد میں بھی اضافہ ہونا ہے، شدت میں بھی اضافہ ہونا ہے، غیر یقینی پن میں بھی ہونا ہے، تو اب ہم نے سیکھنا ہے ان کے مطابق کہ ہم نے کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے کس طرح سے آبادیاں جو ہیں وہ دریا کے ندی نالوں کے رستوں میں نہیں بنانی، پہاڑی ڈھلانوں پہ نہیں بنانی۔ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، پہاڑوں پہ بہت زیادہ برف باری ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، سیلاب آ رہے ہیں، آندھی آ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے، تو ایسے علاقوں میں جانے کے لیے وقتی طور پہ ہم نے رک جانا ہے، یہی بچاؤ کا طریقہ ہے۔ اب آپ نے کہا جی یورپ سب سے زیادہ، آپ چونکہ وہاں پہ رہے بھی، پڑھے بھی، اور پھر مجھے بھی جب ادھر ادھر جانے کا موقع ملتا تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں پاکستان میں بڑی نارمل ہیں، جس طرح ہماری جو پلاسٹک کا جو ہم استعمال کرتے ہیں، ایون اب جو اسٹرا ملتے ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ قسم کے ہیں، ایون جو ہمارے یہ ٹیشو ہیں یہ ادھر بڑے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے تیزی سے کون سی چیزیں ٹھیک کی جن کے اوپر شاید ہم نے کبھی توجہ بھی نہیں دی؟ دیکھیں فاروق، ہم پاکستان میں غربت ہے، ہمارے ہاں گاڑیاں بہت کم ہیں، ویسے میں سڑکوں پہ بہت نظر آتی ہیں، لیکن آبادی کے لحاظ سے پر ہزار ہمارے ہاں غالباً 70 کے 80 بندے کے پاس گاڑی ہے، امریکہ میں 980 بندوں کے پاس گاڑی ہے۔ تو اس تناسب کو دیکھا جائے تو امریکہ کی ہوا تو اتنی آلودہ ہونی چاہیے کہ وہاں سانس نہ کسی کو آئے، اور وہاں پہ آسمان صاف ہے، وہاں آسمان صاف ترین ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قوانین سازی اور اس پہ امپلیمنٹیشن کو اتنا اسٹرانگ رکھا ہوا ہے کہ گاڑی میں سے اگر ہلکا سا بھی دھواں نکل رہا ہے، اس نے ایمیشن کنٹرول سسٹم نہیں لگوایا ہوا، تو وہ گاڑی سڑک پہ نہیں رہ سکتی۔ ہمارے ہاں ہم دیکھیں ٹوٹی پھوٹی گاڑیاں ہیں، وہ نہ صرف یہ آلودگی، دھواں، کاربن پارٹیکلز ایمٹ کر رہی ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ نہ نظر آنے والی گرین ہاؤس گیسز، کیونکہ گاڑی مینٹینڈ ہی نہیں ہے نا، ایل مینٹینڈ ہے۔ یہ اب ای پی اے کو کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ جو اسٹیکر لگانا شروع ہے تو وہ اسی لیے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یار ہم سردیوں میں لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، این ڈی ایم میں، پی ڈی ایم میں جناب سماگ کے ساتھ،
گرمیاں آتی ہیں تو سیلاب اور بارشیں اور طوفان اور اس کی تو ہم نے اپنے یہاں جو ہے ماحول کو تھوڑا سا کتنا دنیا سے ہم کتنا کو پیچھے چل رہے تھے, کتنے کو سال اگر ہم بتائیں تو کتنے کو پیچھے چل رہے تھے؟ ہم بہت پیچھے ہیں ابھی میرے خیال 5 سال 10 سال میرے ذاتی خیال میں ہم کوئی تقریباً دنیا سے 100 سال پیچھے ہیں, یعنی اپنے آپ کو اس نئی حقیقتوں کے مطابق ڈھالنے میں. اور خود دیکھیں ہماری حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اسماگ کو ختم نہیں کر سکیں گے, ہمیں 10 سے 15 سال لگیں گے. تو میں یہی سمجھ رہا ہوں 100 سال کی میں نے اس لیے بات کی ہے کہ دیکھیں یورپ میں ہم گریٹ اسماگ آف لندن 1952 میں گریٹ اسماگ آف لندن ہوئی اور 4 دنوں کے اندر 12,000 لوگ مر گئے. اس کے بعد لندن نے اپنی ہوا اتنی صاف کی کہ ان کا ایئر کوالٹی لیول کبھی 50 سے اوپر جاتا ہی نہیں ہے اور ہمارا 200 سے نیچے آتا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہاں پہ 200 سے اوپر تھا جنہوں نے اب 50 پہ مینٹین کیا. تو ہم 2025 میں ابھی یہ سوچ رہے ہیں. تو اس میں صرف گاڑیاں حصہ ڈالتی ہیں اور کیا کیا ہے؟ بہت سا کچھ ہے جو یہ اس میں ہے. آپ کس کا پوچھ رہے ہیں, کلائمیٹ چینج کا پوچھ رہے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی کا؟ آلودگی میں بہت کچھ ہے. اس میں انڈسٹری ہے, اس میں انڈیویجولز ہیں. آپ جگہ جگہ پہ ہم نہ صرف رشتوں میں آگ لگاتے ہیں, ہم جگہ جگہ کوڑے کو بھی آگ لگا دیتے ہیں. ہم جگہ جگہ پہ جو ہے گرینری کو درختوں کاٹ دیتے ہیں, سبزے کو ختم کر دیتے ہیں. لہٰذا زمین جو ہے وہ جب ڈراؤٹ سیزن آتا ہے تو گرد اڑتی ہے اس کے اندر سے. تو جو آلودگی ہے اس کے اندر بہت سارے حصے دار ہیں اپارٹ فرام گرین ہاؤس گیسز. لیکن یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ پیورلی بیکاز آف یہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان سے جڑی ہوئی ہے. اور گرین ہاؤس گیسز جو ہیں یہ انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہیں؟ جی نہیں, یہ صرف انڈسٹری, سب سے بڑا جو سورس ہے وہ انرجی سیکٹر ہے جس میں انڈسٹری بھی ہے, ٹرانسپورٹ بھی ہے اور یہ بجلی گھر بھی ہیں جہاں پہ ہم یہ 3 چیزیں جلا رہے ہیں, کوئلہ اور اس کے ساتھ ہم جلا رہے ہیں یہ پیٹرول ڈیزل, اور تیسری چیز جو ہے ہم وہاں پہ گیس جلاتے ہیں. یہ وہاں جب جلتا ہے کمبسچن کا عمل, چاہے گاڑی کے انجن کے اندر ہوتا ہے, چاہے انڈسٹری کے اندر ہوتا ہے, چاہے بجلی گھر کے اندر ہوتا ہے, تو اس کے نتیجے میں جو سب سے پہلے نکلتا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نکلتی ہے جو 70% پائی جانے والی گرین ہاؤس گیس ہے. جو ٹوٹل گرین ہاؤس گیسز ہیں اس میں 70% کاربن ہے جو کہ انرجی سیکٹر سے آتی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس یہ گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ آتی ہیں ڈیفارسٹیشن. درخت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا خوبصورت ایک آبجیکٹ ہمیں انسانوں کو ودیت کیا ہے, تحفہ دیا ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے لیے سانس لینے کے لیے آکسیجن پیدا کرتا ہے بلکہ اپنے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ گرین ہاؤس گیس ہے جو حرارت کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اس کو اپنے اندر ذخیرہ کر لیتا ہے. جب بھی ہم ایک درخت کو کاٹتے ہیں تو وہ اس کے اندر جو قید کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ دوبارہ فضا میں جا کے حرارت کو قید کرنے لگ جاتی ہے. تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں تلقین کی تھی کہ دشمن کے علاقے میں جائیں تو وہاں جو مطلب جب جنگ کا عالم ہے سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن درخت کاٹنے کی ممانعت کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اتنی بڑی حکمت ہمیں بتا دی ہے کہ شجر کشی جو ہے اس کو اتنا بڑا جو ہے ایک نو کراس قرار دیا, کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ڈیفارسٹیشن جو ہے اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پہ کاربن ڈائی آکسائڈ دوبارہ سے فضا میں چلی جائے گی. اور اس وقت بھی دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ جو ممالک بڑی تیزی کے ساتھ ڈیفارسٹیشن کر رہے ہیں, درختوں کو کاٹ رہے ہیں, وہ ان کا جو وہ ایمیشنز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور اس کا حل بھی سب سے بڑا یہی ہے. نمبر 1 تو حل یہ ہے کہ ہم اپنی ایمیشنز کو کم کریں. اس کے لیے ہم آلٹرنیٹیو سورسز آف انرجی پہ چلے جائیں, جس طرح ہمارے الیکٹرک بائکس آ رہے ہیں, الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں, اور ہم نے میٹرو ٹرینز لے آ رہے ہیں تاکہ گاڑیاں کم سے کم جو پیٹرول ڈیزل وغیرہ پہ چلتی ہیں اس کی جگہ پہ کوئی الیکٹرک گاڑی آ جائے. لیکن جو دوسری بڑی جو سورس ہے ڈیفارسٹیشن, ہمیں ڈیفارسٹیشن درختوں کے کاٹنے کی بجائے نئے درختوں کے بڑے بڑے ذخیرے لگانے ہیں. تو دنیا اس وقت ایفارسٹیشن کیمپینز, نئے درخت لگانے کی کیمپینز پہ ہم تو پچھلے کاٹ رہے ہیں اور بیچی جا رہے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہاں غربت ہے, توانائی کی ضرورت پوری کرنی ہے. میں نے 3 وقت کھانا کھانا ہے نا, تو میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ میں LPG یا کوئی مہنگی جو ہے گیس خرید سکوں. تو میرے لیے ہمارے لیے سورس یہ ہے, ہمارے لیے سورس یہ ہے. تو اس لیے اس پہ بھی اب آپ گورنمنٹ سوچے, پالیسی بنائے, کیا کریں, کس طرح سے اس کو مینیج کریں گے ان چیزوں میں. میرے خیال میں تو وہی میں اس پہ بات کروں گا کہ ہمیں اپنی آبادی کو کنٹرول کرنے کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اچھا, اب یہ پھر آبادی سے جڑ گئی, آبادی سے بات, کیونکہ ہاں کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وسائل ہمارے کم ہیں, آبادی زیادہ ہے. آبادی زیادہ ہے, اس کی وجہ سے غربت زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس ہم کوئی ایک پروڈکٹیو اکانومی تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, ہم کوئی سائنس ٹیکنالوجی پہ چلنے والے لوگ تو ہیں نہیں. ہم زیادہ تر کنزیومر سوسائٹی ہیں, باہر سے چیزیں لا لو کہ ہم وہ ہے اپنا وقت گزار رہے ہیں. تو یورپ کیوں امیر ہے, چائنا کیوں امیر ہوئے جا رہا ہے, کہ یہ پروڈیوسر سوسائٹیز ہیں, یہ لوگوں کو بیچ رہے ہیں بنا کے چیز, سائنس ٹیکنالوجی پروڈکٹس کموڈیٹیز بیچ کے ارن کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک چھوٹا موٹا ایگریکلچر سیکٹر ہے, وہ بھی کلائمیٹ چینج نے تباہی کا دہانے پہ پہنچا دیا. اچھا, یہ
یہ کلائمیٹ چینج میں ایگریکلچر کا بھی کوئی رول ہے؟ ایگریکلچر کا بالکل رول ہے. ایگریکلچر میں چونکہ ہم جب کھیتوں میں فصلیں اگاتے ہیں, جو پاکستان کی 1% سے کم گرین ہاؤس گیسز ہے نا, اس میں 50% ہمارے ایگری اکانومی ہے نا. تو ہم ایگری اکانومی میں 2 سورسز سے جو ہے گرین ہاؤس گیسز خارج کرتے ہیں. ایک تو ہم خارج کرتے ہیں جب کھیتوں پہ ہم یہ چھڑکتے ہیں کھاد, اس سے نائٹرس آکسائڈ نامی گرین ہاؤس گیس نکلتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ ہے ہمارے یہاں جو لائف سٹاک سیکٹر ہے, گائے بھینسیں جو ہیں وہ اپنے منہ کے ذریعے سے اور اپنے پخانے کے ذریعے سے میتھین گیس خارج کرتی ہیں. تو یورپ تب اس پہ بھی بہت زیادہ کام کر رہا ہے کہ نہیں, اس کا دوسرا سورس یعنی کھاد نہیں پھینکیں گے تو پھر کیا پھینکیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ کمپوسٹنگ کریں آپ, جو ہے نا مصنوعی کھادوں کی بجائے جو ہمیں قدرت کی طرف واپس آنا پڑے گا. جو نیچرل طریقہ تھا یہاں پہ کہ آپ جو ہے یہاں پہ جو فصلوں کی باقیات ہوتی ہیں اس کو کمپوسٹ کر کے اس سے کھاد بنا کے قدرتی کھاد استعمال کریں. آرٹیفیشیل کھاد جو ہے وہ ذرا مشکل کام ہے. وہ ذرا مشکل کام ہے, وہ ہم نہیں کرتے. ہم وہ نہیں کرتے. اور دوسرے والے جو آپ بتا رہے تھے کہ اب جانوروں کے ذریعے سے لائف سٹاک سیکٹر جو ہے یعنی گائے بھینس اونٹ بیل, یہ اپنے منہ کے ذریعے سے ایک گیس میتھین خارج کرتے ہیں. ان کے میدے کا, ان کا آپ نے کبھی گائے بکرے کو حلال ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا تو اس کا میدا 3-4 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے. جو پہلا حصہ ہوتا ہے نا اس کو ریومن کہتے ہیں. تو جب وہ سبز چارہ کھاتا ہے, پھر جب جگالی کرتا ہے تو وہ سبز چارہ وہ واپس ریومن سے منہ میں لا رہا ہوتا ہے. تو اس عمل کو بولتے ہیں انٹیرک فرمنٹیشن. اس کے نتیجے میں بڑی پیور میتھین گیس خارج ہوتی ہے. اور پھر جو باقی وہ اپنا وہ کرتا ہے پخانا کرتا ہے, وہ بھی جب ہم اوپن پلیسز پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس میں سے میتھین گیس خارج ہوتی ہے. مغرب نے, ایون انڈیا نے کیا کیا کہ پخانے کو فوری طور پہ وہ بایو گیس پلانٹس میں لے جا کے اس میتھین گیس کو فضا میں جانے کی بجائے اس کو وہ گھروں میں استعمال کر لیتے ہیں. اسی کا وہ فائدے میں استعمال کر رہے ہیں. فائدے میں استعمال کر لیتے ہیں. ابھی یہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوا. ہمارے یہاں گورنمنٹ نے کافی کوشش کی ہے کہ لوگ بایو گیس پلانٹس کی طرف آ جائیں, لیکن ہمارا کسان تھوڑا سا نا سہل پسند ہے. وہ ذرا اس مشکل کاموں کی طرف ذرا کم ہی آنے کو تیار ہے. اور طریقے ہیں, آپ گائے بھینسوں کی نسلوں کو امپروو کریں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو گائے بھینسوں کی نسلیں ہیں وہ ہم نے وہی نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں. آپ اب یہ دیکھیں نا, یہ سائمن فریزین نسل کی جو گائے اتنی بڑی بڑی آ رہی ہے جو گوروں نے بنائی ہیں, یہ اتنی بڑی ہیں کہ یہ کم چارہ کھاتی ہیں, کم میتھین خارج کرتی ہیں, دودھ اور گوشت زیادہ دیتی ہیں. انفارچونیٹ ہے, لیکن ہم جو ہیں یہاں پہ بڑی کھٹو قسم کی جو وہ پالے جا رہے ہیں گائے بھینس. اب کچھ لوگوں میں شعور آ رہا ہے, لیکن ابھی بھی ہمارے یہاں جو میجارٹی اس طرح سے پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے. میں ویسے آپ کی جو باتیں ہیں بڑی دلچسپ ہیں. ویسے عام طور پہ لگتا ہے کہ یار اگر ماحولیات کی بات ہوگی تو یہ بڑی ڈرائی سبجیکٹ ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ہر ایک چیز ہماری عام زندگی کے ساتھ جڑی, روزمرہ زندگی کے ساتھ جڑی ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ کلائمیٹ چینج ایک اینتھروپوجینک انسانی ایکشنز کے نتیجے میں جنم لینے والی تباہی ہے. انسانوں کے ایکشنز ہیں, جو بو گے وہی کاٹو گے. آپ نے نیچر سے اپنے آپ کو کاٹا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے انسانوں نے, اچھا دیکھیں ایک بات میں اور آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے بہت زیادہ جو ہے نا اب انسانوں نے اپنی زندگی کے اندر آسائشیں لے آئی ہیں. اب جتنے زیادہ برگرز پیزے کھانے کے لیے آپ کو پھر اتنی ہی ڈائیورسٹی آف وہ چاہیے, سیریلز چاہیے. وہ زمین پہ آپ اگائیں گے, درخت کاٹیں گے. زمین پہلے میں نے امیزون اپنے آدھا گنجا کر دیا ہے. دنیا کے جو پھیپھڑے تھے, جو 60 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پہ دنیا کا جنگل تھا, اب وہاں پہ جو پہنچ گئے ہیں بڑے بڑے دنیا بھر کے ڈی فارسٹر, وہ درخت کاٹ کاٹ کے زمینیں نکال کے وہاں سویا بین کاشت کیے جا رہے ہیں. درخت کاٹ رہے ہیں, وہ سب سے پہلے تو کاربن ڈائی آکسائڈ دوبارہ فضا میں شامل ہو گئی. باقی جو فصل ہے وہ درخت کا نیبل بدل تو نہیں ہے نا, وہ تو سویا بین لگائی 3-4 مہینے بعد پھر کٹ گئی اور پھر لگ گئی, وہ تو اپنے اندر سٹور نہیں کر رہی کاربن ڈائی آکسائڈ کو. تو انسان, اور کیوں وہ کر رہے ہیں, کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے سویا بین کی بہت زیادہ مارکیٹ ہے, کیونکہ ہم نے چکن جو ہے وہ سویا بین کے ذریعے سے ہی اس کو 30 دن میں تیار کرنا ہے. تو انسان جو ہے وہ جب جتنا سہولت کی طرف گیا ہے, سہولت کی طرف اور پیسے کی طرف اور زیادہ آسائش کی طرف گیا ہے, تو اس کا وہ نقصان بھگتے گا. اگر وہ آج خود نہیں بھگتے گا تو اس کی اگلی نسل بھگت لے گی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. میں نے بڑے ہی کم وقت میں, اس لیے کہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی, اور میں چاہوں گا کہ ہم مزید اس کے سیشنز کریں. جی ویلکم. بہت شکریہ. ویلکم.